السلام علیکم کلاس 7 کے طالب علم. آپ کا سبجیکٹ ہے اردو اور چیپٹر ہے کلی فتح. حضور نبی کریم کی طرف سے دعوت اسلام دیے جانے پر قریش مکہ آپ کے دشمن ہو گئے، کیونکہ اسلام کی تعلیمات ان کے لیے بالکل ایک نئی چیز تھی. وہ اسلام کی تعلیم کو اپنے قدیم رسم و رواج اور پرانی روایات میں مداخلت خیال کرتے تھے. اسلام جو پابندی عائد کر رہا تھا وہ انہیں قبول نہیں تھی، کیونکہ وہ آزاد فضا میں سانس لینے والے لوگ تھے اور ان کے مختلف خداؤں کی پوجا کرتے تھے. اپنے آباء اجداد کے مذہب کو چھوڑنے پر کسی طرح راضی نہ تھے. اس لیے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی تبلیغ سے باز رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی اور طرح طرح کی اذیتیں دیں اور اسلام قبول کرنے والوں پر بہت ظلم و ستم ڈھائے. قریش مکہ کی تمام مخالفت کے باوجود نبی کریم نے اپنی تبلیغ کا کام روز و شب مصروف ہے. اپنے تبلیغ کام کا دائرہ آہستہ آہستہ بڑھانا شروع کر دیا اور کوئی اذیت کوئی مصیبت آپ کے راستے میں حائل نہ ہوئی. مسلمانوں کی تعداد میں برابر اضافہ ہو رہا تھا. قریش مکہ کی تمام تر کوششیں بے اثر ثابت ہو رہی تھیں. بلاخر سرداران قریش نے حضور نبی کریم کو قتل کرنے کا ناپاک منصوبہ بنایا، لیکن یہاں بھی انہیں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا اور نبی کریم مکے سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے مکے سے چلے جانے کے باوجود قریش مکہ کی دشمنی ذرا برابر کمی نہ آئی. وہ تو اسلام اور مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دینا چاہتے تھے، جبکہ مدینہ میں مسلمان ان ظلم و ستم سے آزاد آرام و سکون زندگی بسر کر رہے تھے اور اسلام کی تبلیغ کا کام جاری تھا. قریش مکہ کو اپنے مقاصد جامہ پہنانے کے لیے مدینہ کے یہودیوں کے ساتھ ساز باز، یعنی انہیں وہ وہاں بھی سکون نصیب نہ ہوا اور وہاں بھی انہیں سکون سے رہنا پسند نہ تھا غیر مسلموں کو، کفار کو. اور پھر ایک زبردست لشکر کے ہمراہ مدینہ کی طرف بڑھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد سے مسلمانوں کو عظیم الشان فتح نصیب ہوئی اور کفار مکہ نے اپنی شکست کا بدلہ لینے کے نئے سرے سے تیاری کی، لیکن اپنی تمام کوششوں کے باوجود وہ اسلام اور مسلمانوں کو نہ مٹا سکے. اس طرح وقت گزرتا رہا. مسلمان اپنے شہر چھوڑے 6 برس گزر چکے تھے. پھر ان کو آخرکار اپنے وطن کی یاد ستائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے لیے مکے جانے کی خواہش کا اظہار کیا تو سب مسلمانوں کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی اور ہمارے نبی کریم اپنے 1400 غیر مسلح ساتھیوں کے ہمراہ مدینے سے روانہ ہوئے اور ساتھ میں مسلمانوں نے احرام باندھے اور قربانی کے جانور بھی ساتھ لے لیے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی کو جب مقام حدیبیہ پہنچے تو مکے کی طرف سے قاصد آتا دکھائی دیا. قاصد نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آتا دیکھ کر مسلمانوں کے چہرے پر مردنی چھا گئی. مسلمان جانتے تھے کہ اس قاصد کا آنا علت سے خالی نہیں، یعنی کسی مصیبت کسی پریشانی سے خالی نہیں ہے. قاصد نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل مکہ کا یہ حکم پیغام دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کسی صورت مکے میں داخل نہیں ہو سکتے. اگر مسلمانوں نے مکے میں داخل ہونے کی کوشش کی تو زبردست خون ریزی ہوگی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے ارادے سے نہیں بلکہ حج کی نیت سے مکے تک جا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی صورت جنگ کے لیے تیار نہ تھے، اس لیے انہوں نے اہل مکہ کے جو قاصد آئے تھے اور ان کو یاد کرانے کی کوشش کی کہ مسلمان صرف حج کی نیت سے جا رہے ہیں، جنگ کرنا ان کے مقاصد میں شامل نہیں ہے، اس لیے مسلمانوں کو حج کی اجازت دی جائے. لیکن اس کے باوجود قریش مکہ نے مسلمانوں کو حج کی اجازت نہیں دی. اس طرح اس سلسلے میں مسلمانوں قریش کے قاصدوں کے درمیان کافی گفت و شنید ہوئی. اس گفت و شنید کی بنا پر قریش مکہ نے مسلمانوں کے مکے میں داخلے کی شرائط طے کرنے کے لیے سہیل نام ایک شخص کو نمائندہ کیا اور حدیبیہ کے موقع سہیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان طویل بات چیت ہوئی. اور اس عہد نامے کی اہم شرائط یہ تھی کہ مسلمان اس سال مکے میں داخل نہیں ہو سکیں گے، اگلے سال مسلمان مکے آ سکیں گے کہ 3 روز سے زیادہ مکے میں نہیں ٹھہر سکیں گے. مکے سے اگر کوئی شخص بھاگ کر مدینے آ جائے تو اسے واپس کرنا ہوگا، لیکن مدینے سے بھاگ کر آنے والے شخص کو اہل مکہ واپس نہیں کریں گے. معاہدے کی شرائط بظاہر مسلمانوں کے ہمیں بڑی سخت تھی، لیکن مسلمان شرائط سے ناخوش تھے. اس لیے مسلمان جو تھے وہ شرائط سے ناخوش تھے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرائط کو قبول کرتے ہوئے معاہدہ قلمبند
کرنے کا حکم دیا۔ حضرت علی نے جب معاہدے کا متن لکھنا شروع کیا تو ابتدا میں ہی جھگڑا ہو گیا، کیونکہ حضرت علی نے سب سے پہلے بسم اللہ لکھا تو قریش مکہ کے نمائندے نے کہا ہم نہیں جانتے تمہارا اللہ کون ہے، اس لیے الفاظ کاٹ دو۔ رسول اکرم نے فرمایا بہت اچھا، ہم ایسا ہی کرتے ہیں، چنانچہ وہ الفاظ کاٹ دیے گئے۔ اس کے بعد حضرت علی نے لکھا من جانب محمد رسول اللہ۔ سہیل نے اعتراض کیا ہم محمد کو خدا کا پیغمبر نہیں مانتے۔ ان الفاظ کو حضرت علی نے غصے میں یہ کہا میں یہ نہیں کر سکتا۔ حضور نبی کریم نے مسکرا کر فرمایا اچھا اگر تم یہ الفاظ نہیں کاٹ سکتے تو مجھے تو میں کاٹ دیتا ہوں۔ حضرت علی نے حکم کی تعمیل کی، نبی کریم نے خود وہ الفاظ کاٹ دیے۔ ابھی معاہدہ لکھا ہی جا رہا تھا کہ ابو جندل نامی شخص جس نے اسلام قبول کیا تھا، کفار مکہ نے اسے اسلام قبول کرنے پر مجبور کرنے کے لیے زنجیروں میں جکڑ کے ایک کال کوٹری میں قید کر رکھا تھا۔ وہ کسی طرح قید سے خانے سے بھاگ کر حضور کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ سہیل نے فوراً ابو جندل کی واپسی کا مطالبہ کر دیا، اس نے معاہدے کی شرائط کے مطابق اسے اس سے حوالے کیا جائے۔ سہیل کے مطالبے پہ ایک مسلمان نے کہا معاہدہ پر ابھی دستخط تو نہیں ہوئے، اس لیے ہم ابو جندل کو واپس کرنے سے انکار کرتے ہیں۔ سہیل نے کہا اگر معاہدے پر باقاعدہ دستخط نہیں ہوئے تو کیا ہوا، زبانی تو یہ شرائط طے پا چکی ہیں، اس لیے ابو جندل کو واپس کیا جائے ورنہ ہم معاہدہ توڑ دیں گے۔ اس وقت جو مصلحت پیش آئی اس کا علم اللہ کو تھا یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ مسلمان اس وقت دم گردہ رہا جب نبی کریم نے فرمایا بہت اچھا ایسے ہی ہوگا ابو جندل، واپس جاؤ، صبر کو اللہ ضرور تمہاری مدد کرے گا۔ اس طرح ابو جندل بعد میں خواستہ واپس چلا گیا۔ ایک عجیب سا وقت تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ 1400 جانثار تھے، وہ سب کے سب اسلام کے سپاہی تھے، ان میں سے ہر ایک اسلام اور اسلام کے ماننے والوں پر اپنی جان فدا کرنے کے لیے بےتاب تھا۔ حضرت عمر سہیل کی باتوں کو برداشت نہ کر سکے اور غصے سے کانپتے ہوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ بولے اے پیغمبر کیا آپ اللہ کے رسول نہیں؟ رسول اللہ نے جواب دیا یقیناً میں اللہ کا رسول ہوں، کیا یہ سچ ہے کہ ہم حق پر ہیں اور وہ گمراہی میں گھرے ہوئے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ بالکل سچ ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاہدہ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تلوار سے فیصلہ کرنے کی اجازت دیں۔ حضرت عمر کی باتیں سن کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر سنجیدگی کے ساتھ ہلکا سا تبسم نمودار ہوا۔ آپ نے فرمایا عمر میں امن کا پیغمبر ہوں، صبر کرو، اللہ تعالیٰ جو رحیم و کریم ہے، اس معاہدے کے بعد ہم پر اچھے دن بھی آئیں گے، خیر و برکت کے دروازے ہم پر کھل جائیں گے۔ بعد میں وقت نے یہ ثابت کر دیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ ہر بحرف درست ثابت ہوا اور یہی معاہدہ بالآخر فتح مکہ کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔ اس معاہدے کے بعد مسلمانوں نے آزادی اطمینان کے ساتھ اسلام کی اشاعت کی اور اسلام کا دائرہ وسیع ہوتا چلا گیا اور دنیا میں پھیلتا چلا گیا۔ اور مکہ کے بہت سے لوگوں نے اس معاہدے کے بعد اسلام قبول کیا۔ حضرت خالد بن ولید، حضرت عمر بن عاص نے بھی عہد نامہ حدیبیہ کے بعد ہی اسلام قبول کیا تھا، حتیٰ کہ خود اللہ تعالیٰ نے اس عہد نامے کو مسلمانوں کے لیے کھلی فتح قرار دیا۔ بے شک یہ معاہدہ گفت و شنید کے ذریعے مسائل کو حل کرنے کی بہترین مثال ہے۔ اگر اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غصے سے جذبات سے کام لیتے، جنگ و جدل ہوتی تو بہت خون ریزی ہوتی، بہت خون خرابہ ہوتا، مسلمان بھی شہید ہوتے اور کفار مکہ بھی مرتے۔ اس لیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گفت و شنید کی مدد سے اور امن و امان کے ساتھ جو ہے یہ معاہدہ طے کیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے بے شمار فضائل نازل کیا اور بے شمار فضائل مسلمانوں کے سامنے آئے جس کو وہ نہیں سمجھ رہے تھے۔ بے شک جو اللہ سمجھتا ہے اور اس کا رسول سمجھتا ہے وہ ہم یا کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ اور اس فتح نے مسلمانوں کے لیے کامیابی کے دروازے کھول دیا اور پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا ہونے لگا، اسلام پھیلنا شروع ہو گیا اور مسلمان مضبوط سے مضبوط تر ہوتے چلے گئے۔ تو اس کے ساتھ ہی آج کا یہ چیپٹر ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا اور یہ بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ انسان اپنے مقصد میں مستقل مزاج رہے اور اللہ پر یقین رکھے تو یقیناً کامیابی ان کے قدم چومتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔